محمد زبیر صاحب سر بہت وارم ویلکم. تھوڑا سمجھ نہیں آیا کہ جب مشکل حالات تھے آپ بہت ساتھ کھڑے رہے, اور اب جو ہے جب حالات بہت اچھے ہو گئے پی ایم ایل این کے, اب آپ کو یہ آپ کی سیاست کی کوئی سینس میں خرابی ہے یا آپ جہادی ہیں سیاست میں کہ اس وقت چھوڑ گئے آپ, یعنی آپ چھوڑ گئے؟ نہیں, جہادی تو میں نہیں کہہ سکتا. مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک بیانیہ تھا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ کچھ اصول تھے جس کی بنیاد پر میں نے پی ایم ایل این جوائن کیا تھا 2012 میں. ٹھیک. وہ پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں, ان کور ایشوز میرے دل سے سب سے زیادہ قریب وہ پی ایم ایل این ریپرزینٹ کرتا تھا, چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے تھا, پاکستان انڈیا کی فارن پالیسی یا ریلیشنز کے حوالے سے تھا, یا اکنامک جو پاکستان کے ایشوز تھے اس کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے اس کے حوالے سے تھا, اور ایک اوور آل بیانیہ تھا سول سپریمیسی کا 1999 میں جب مارشل لا لگا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد سے ایک پی ایم ایل این, ایک جو بھی اس کا نظریہ بنا تھا, اس کے ورکرز ہوں, لیڈرز ہوں, ان کے لیے بالکل کلیئر کٹ ایک پوزیشن تھی کہ پاکستان کا ایک آئین ہے, اس آئین کے تحت ہمیں کھڑا ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے سویلین بالادستی, آئین کی حکمرانی, پارلیمنٹ سوورن ہوگا, سب سے بڑے فورم ہوگا, اور آزادی ہوگی, میڈیا کو بالکل کھل کے, جوڈیشری میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. یہی بیسک اصول ہے نا, اور یہی ہونے بھی چاہیے. یہی ہمارا آئین کہتا ہے, یہی قائد اعظم کی تھنکنگ تھی. جی. اب کہاں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز وہاں کھڑا ہے ان سب اصولوں پر؟ بالکل بھی نہیں کھڑا ہوا. انہوں نے سب کچھ سیکریفائز کر دیا پاور کے لیے, اور یہ گیم شروع ہوئی تھی. آپ نے کہا نا کہ پہلے جب مشکل وقت تھا تو میں ساتھ کھڑا تھا, تو میں بڑے فخر کے ساتھ کھڑا تھا, کیونکہ ان اصولوں کی بنیاد پر میاں نواز شریف نے سیکریفائز کیا تھا. اگر آپ دیکھیں 2016 میں, 2017 میں, 2018 میں جو کچھ بھی ہوا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اس وقت کی جوڈیشری کی طرف سے, وہ بہت ہی مشکل ترین وقت تھا, اور میاں نواز شریف کے لیے ایک ایسا موقع تھا جس میں وہ کر سکتے تھے کمپرومائز, اور اپنے آپ کو بھی بچا سکتے تھے, اور اپنے 2018 کے الیکشن میں بھی جیت جاتے. پاپولر بھی تھے پی ایم ایل این ایسا, لیکن توڑ پھوڑ بھی برداشت کیا اور سب کچھ برداشت کیا. پھر اس کا سلسلہ چلتا رہا, مشکل ترین وقت تھا. اور مجھے بالکل فخر ہے اس بات پر کہ اگر سب یہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے میاں نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کریڈٹ اس کا مریم نواز کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں اس ریزسٹنس کی پالیٹکس کی, ڈیفائنس کی پالیٹکس کی, اور وہ شو کیا, کریج شو کی, جو کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈرز جو ہماری پارٹی میں تھے وہ نہیں کرنے کے لیے تیار تھے. تو مریم نواز کے ساتھ رائٹ ہینڈ کون ہوتا تھا؟ فرام دا مومنٹ جب وہ باہر نکلی ہیں 2019 کے شروع میں, یا اپریل مئی میں, جب ہم نے طے کیا کہ مریم نواز کو باہر نکالیں گے, پہلے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہتے تھے اکاؤنٹ بھی بند ہے. تو اس وقت سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا, اس وقت سب سے پہلے میں کھڑا تھا. میرے ساتھ مصدق ملک ہوتے تھے, طلال چودھری ہوتے تھے, 2-4 اور لوگ ہوتے تھے, لیکن وہ بڑے بڑے جو آپ چہرے دیکھتے نا, بھاری بھرکم آج کابینہ میں بیٹھے ہیں یا پی ڈی ایم, کچھ تو ایسے تھے جو 3.5 سال غائب تھے. میں یہ فیکٹ بتا رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا کسی کا. 3.5 سال انہوں نے بالکل غائب تھے. وہ وہاں بھی نہیں نظر آتے تھے شہباز شریف کے کیمپ میں یا 180H میں, بالکل غائب تھے, انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. جیسے ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی وہ آ گئے اور اونرشپ لے لی, اور بڑے ابھی آج کل سینیٹر بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا سیاسی سرگرمی تھی کامران, وہ جناب فیصل آباد میں جلسہ کیا تھا اس نے, مریم نواز نے. اس سے لے کے آخری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی جو تھی مریم نواز کی, وہ تھی 26 مارچ 2022 کو مہنگائی مکاؤ مارچ لاہور سے شروع کی تھی اسلام آباد, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک ہفتہ پہلے. اس میں بھی میں ساتھ تھا. So I was all along with her. حکومت آئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ تو پرسنا نن گراٹا ہے, آپ نے تو کیوں پرسونا نان گریٹا کیوں ہے؟ یہ آپ نے پوچھا نہیں کس کی طرف سے ہے پرسونا نان گریٹا؟ پارٹی کی قیادت کی طرف سے, کسی اور کی طرف سے؟ پرائمریلی شہباز شریف کا یہ تھا, کیونکہ شہباز شریف فیل کرتے تھے, چونکہ 2 بیانیے تھے, آپ بھی ہمارے سے پوچھتے تھے, ہم دفاع کرتے تھے, نہیں جی ایک ہی بیانیہ ہے, مزاحمتی بیانیہ, مفاہمتی بیانیہ, ہم ایسے ہی ڈیفینڈ کرتے تھے, لیکن تھے تو 2 ہی بیانیے تھے.
اور شہباز شریف ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے تھے. زبیر صاحب لیکن آپ نواز شریف صاحب کے مزاحمتی بیانیے کے ساتھ تھے اس وقت. نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ دونوں کا مزاحمتی بیانیہ تھا, if I am not wrong, اور آپ اس کے ساتھ تھے. am I right؟ پھر میں کوشچن پٹ کروں گا آپ سے. اچھا, جب آپ ان کے ساتھ تھے تو اگر آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آئسولیشن میں یا آپ کے الگ ہونے میں شہباز شریف صاحب کے مفاداتی بیانیے کا رول ہے, یا پارٹی اس جگہ پہ نہیں کھڑی ہوئی جہاں پہ آپ سمجھ رہے 2012 میں جب آپ نے جوائن کیا وہاں کھڑی ہوئی تھی, تو کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں سو مینی ورڈز کہ آج پارٹی کے کالنگ شاٹس جو ہیں وہ نواز شریف صاحب نہیں دے رہے یا مریم نواز صاحبہ نہیں دے رہی, کیونکہ اس وقت بھی وہی لیڈر تھے ہمارے نزدیک تو پارٹی کے, اور آج بھی وہی لیڈر ہے. شہباز شریف صاحب اگر ہیں بھی تو ایک سرمونیل پرائم منسٹر ہے, نواز شریف سے زیادہ ویلیو تو نہیں ان کی پارٹی میں, یا ہو گئی ہے بیانیہ بنانے کی حد تک؟ نہیں, لیکن وہ اس سے اب ایک ہی بیانیہ ہے نا. اس کے بعد جب ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت کمپرومائز کیا تھا تو اس میں ظاہر سی بات ہے نواز شریف صاحب ریلکٹنٹ تھے. نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم حکومت لیں اور اگلے 1.5 سال تک چلائیں. ان کا بالکل کلیئر موقف تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کرنا بھی ہے تو وہ کر کے اسمبلی ڈیزالو کرتے, لیکن شہباز شریف نے ان کو کنونس کیا اور وہ پھر اس کے ساتھ چلے. اور اس کی وہ جو کمپرومائز سچویشن تھی اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں کامران, چاہے وہ اس دور پہ 16 مہینے کی حکومت میں جو معیشت کو رن کرنے کا وہ جو پہلے 3 سنہرے دور تھے پی ایم ایل این کے 1990 میں اور 1997 99 اور پھر 2013 میں, وہ جس طرح سے ڈیلیور کیا تھا, جس طرح سے پرفارم کیا تھا, وہ بالکل وہ لوگ بھول گئے. اور زبیر صاحب آپ اب یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا سر, آپ ان سو مینی ورڈز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے اب وہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کے ماتحت چل رہے ہیں, اور جس کے اندر آپ بقول آپ کے رول آف لا, سول ملٹری بیلنس, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں, تبھی آپ دور ہوئے, پارٹی چھوڑ دیا آپ نے. دور کیا یہی کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں, بالکل میں 100% یہی کہہ رہا ہوں. اور اس کا سب نے مظاہرہ دیکھا نا, دیکھیں اس کی کوئی ایک ایگزامپل تو ہے نہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اگر پنجاب میں الیکشنز 90 دن میں نہیں کرانے اور زور زبردستی سے نہیں کرانے کہ عمران خان جیت جائے گا وہ ایک فیصلہ ہو, یا کے پی میں 90 دن. تو پھر عمران خان کے بارے میں آج آپ کی کیا رائے ہے؟ فیبری میں عمران خان کے بارے میں اس وقت آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر دیکھیں, عمران خان کے بارے میں میری رائے بڑی کلیئر ہے, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت ساری توپوں کا رخ ان کی طرف ہے, ان کی پارٹی کی طرف ہے, اور یہ پاکستان اس وقت سٹرگل کر رہا ہے اپنے فیوچر کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی پرفارمنس کی نہیں بات کر رہا, میں عمران خان کا آج جو ان کا جو ایشو ہے, چاہے وہ 100 کیسز ہوں, 150 کیسز ہوں, چاہے وہ عدت کا کیس ہو یا دوسرے کیسز ہو, وہ تمام ان کے طرف ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہماری تاریخ میں کسی نہ کسی سویلین لیڈر کی طرف توپوں کا رخ ہوتا ہے, تو وہ اس وقت آپ کو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پاکستان کے لیے کیا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, سویلین بالادستی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آج سویلین لیڈرشپ کی جو ہے ڈومیننس کی بات کا سمبل ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل 100%. تبھی تو نواز شریف کے لیے یہ مسئلہ ہے. دیکھیں نا, جب آپ ایک طرف سارے کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف سارے کھڑے ہوئے ہیں, اگر آپ سب مل کے الیکشن میں دھاندلی کریں گے اور جس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو آپ یہ کہیں نہیں یہ تو عمران خان ہے جس کے خلاف ہوا ہے, اس لیے میں نہیں بات کروں گا, کیونکہ اس کا تو بینیفیشری عمران خان ہوگا. اگر پولیٹیکل ورکرز کو اندر بند کرتے ہیں اور 10 دفعہ بیلیں ملتی ہیں اور پھر اندر بند کر دیتے ہیں, تو آپ ان کے دفاع میں اگر بولتے ہیں تو اس کا بینیفیشری بالکل عمران خان ہوگا. کیوں نہیں عمران خان ہوگا؟ آج صنم جاوید نے ایک جگہ کیا ہوگا نا, مئی 9 کو, یا سرگودا میں بھی تھی, لاہور میں بھی تھی, میاں والی میں بھی تھی, گجرانوالہ میں بھی تھی. جب آپ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اپنی سول لبرٹیز کو, اپنے قانون کو, ہر چیز کو, تو پھر آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ اس طرف کھڑے ہوں گے جو سارا ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ اس حد تک چاہے وہ جوڈیشری نے 6 ججز نے بولا نا کامران, 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بولا, کیا ہوا اس کا؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں آ کے کیمرہ لگاتے ہیں. کیا ہوا اس کا؟ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے سب بیٹھ کے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا دباؤ جو اگر جوڈیشری پر ہے, تو اگر وہ دباؤ ہے جوڈیشری پر, تو وہ دباؤ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کو اس کا دفاع کرنا ہے؟
وہ نواز شریف کو شہباز شریف کو دفاع کرنا ہے. ہی از دا چیف ایگزیکٹو. انہوں نے کہا کہ آپ کے ادارے ایگزیکٹو برانچ کے ادارے ہیں, یہ پہنچ گئے چیف جسٹس کے پاس. مطلب آپ کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں, چاہے وہ اکانومی کو سر بالکل آپ کا یہ موقف آ گیا, وہ گورننس کے حوالے سے ہو, زبیر بھائی آپ نے لبرٹیز کے حوالے سے ہو, تو ظاہر سی بات ہے جی آپ نے نون لیگ سے تو چلے گئے, ابھی میرے پاس سے نہیں جانا آپ نے. اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ میرے بڑے اتنے عالی شان تعلقات ہیں کہ اگر آپ تحریک انصاف جا بھی رہے تو میرے پاس آپ نے آتے رہنا, چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں, وہ بھی بھائی ہیں ہمارے. تو تحریک انصاف کی طرف سے کوئی آفر تو نہیں ہوگی آپ کو سر, یہ بتا دیجئے, کوئی جوائن تو نہیں کر رہے, یا ویسے ہی ابھی آپ کوئی آپ کی ایسی وہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کے تو اپنے گھر میں بھی تحریک انصاف ہے نا؟ نہیں, میں پہلے بھائی آپ کے جی ہمارے گھر میں تھی تحریک انصاف, تھی اچھی تھی, اسد عمر نے تو چھوڑ دیا تحریک انصاف, پالیٹکس ہی چھوڑ دی. لیکن ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا تحریک انصاف, میں نے سیاست تو کرنی ہے کامران, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں جسٹ بیکاز میرے پاس پی ایم ایل این کا پلیٹ فارم اویلیبل نہیں ہے. مجھ سے مشورہ کر لیجیے گا, میں سمجھتا ہوں جس بھی حیثیت سے کسی آپ سے ضرور مشورہ کروں.